سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں حضرت حر کی بیٹی آئی، آپ نے دیکھا کوئی بچی آئی ہے، قریب بلایا، کہا بیٹی ادھر آؤ۔ بچی قریب آئی، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہتی بس یوں ہی گھومتی آ گئی۔ فرمایا آپ نے بیٹی کہاں کی رہنے والی ہے؟ بچی نے اشارہ کر کے کہا وہ جو سامنے لشکر ہے اس میں ایک سردار ہے، نام حر ہے، میں حر کی بیٹی ہوں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ آج کا رواج ہوتا تو بیٹی کو تماچے مارے جاتے یا قیدی بنایا جاتا، مگر واغر نبی کے گھر والوں تمہاری ہمت و جرت کو سلام، تمہاری شان و شوکت کو سلام۔ دشمن کی بیٹی دروازے پہ آئی ہے، کوئی تانا نہیں دیا تھا، گالی نہیں دی تھی، بلکہ آپ نے بچی کو قریب بلایا، سینے سے لگایا، بیٹھایا۔ بیٹھانے کے بعد کہتے ہیں بیٹی ہم تمہاری کیا خدمت کریں، ہمارے گھر کا اصول یہ رہا ہے اگر کوئی ہمارے دروازے پہ آیا ہے تو خالی نہیں گیا ہے، مگر میری بیٹی بتا تو صحیح، ہمارے گھر میں تو پلانے کے لیے پانی تک نہیں ہے، کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، ہم تمہیں کیا کھلائیں؟ اللہ اکبر، ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں سامنے سے حضرت حسین کی سکینہ کا گزر ہو جاتا ہے۔ جیسی حضرت سکینہ گزری ہیں، سیدہ زینب نے آواز دے کے کہا تھا سکینہ کا جی پھوپھی، کہا بیٹی ذرا قریب آ جائیے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹی یہ ہمارے گھر پہ مہمان آئے ہیں، لیکن آج انہیں کھلانے کے لیے ہمارے گھر پہ روٹی نہیں ہے، پلانے کے لیے پانی نہیں ہے، اگر یہ خالی چلے گئے تو قیامت تک کے لیے ہمارے خاندان کو لوگ تانے دیں گے۔ کہا پھوپھی چاہتی کیا ہو؟ کہا بیٹی تمہارے کان میں دو دو بالیاں پڑی ہیں، اگر اجازت ہو تو ایک ایک بالی تمہارے کان کی اس بچی کے کان میں ڈال دی جائے۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا۔ سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی نکال لیجئے کان سے۔ جیسی وہ بالی کان سے نکالی گئی ہے، ذرا توجہ سے سننا پیارے، آپ نے وہ بالیاں نکالی ہیں، نکالنے کے بعد آپ نے اس بچی کے کان میں ڈالی ہے۔ بچی نے سارے خیموں کا جائزہ لیا ہے، واپس اپنے خیمے کی طرف گئی ہے۔ جیسی باپ کے پاس پہنچی ہے، باپ پہ تو بچی کی نظر ہوتی ہے، بچی کی نظر باپ پہ ہوتی ہے۔ جیسی باپ نے بچی کے کان میں بالیاں دیکھی، کہنے لگے بیٹی جب ہم کربلا میں آئے تھے تو تمہارے کان میں یہ بالیاں نہیں تھی، بتاؤ تو صحیح یہ بالی کہاں سے لائی ہو؟ اتنی بات بچی نے سنی ہے، اسے کیا پتا تھا، بچی تو بچی ہوا کرتی ہے۔ بچی نے کہا بابا وہ سامنے والا خیمہ نظر آ رہا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میں صبح صبح اس خیمے میں گئی تھی بابا، اس خیمے کے لوگ بڑے اچھے ہیں، جب میں گئی تھی اس خیمے میں نے ایک خاتون کو دیکھا جو سب سے عمر دراز خاتون تھی، انہوں نے مجھے قریب بلایا، بلا کر کے سینے سے لگایا۔ بابا کیا بتاؤں، جب انہوں نے سینے سے لگایا تھا تو ایسا سکون کبھی ماں کے سینے سے لگ کے نہیں ملا تھا جیسا سکون زینب کے سینے سے لگ کے ملا تھا۔ کہا بابا اس نے مجھے سینے سے لگایا، خاتون نے کہا تھا بیٹی ہمارے گھر کے اندر کھانے کا انتظام نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پلا دیا جاتا۔ کہا بابا جب میں واپس آنے لگی تھی میں نے خود ان کے خیموں میں دیکھا ہے بابا، ان کے خیمے میں پانی تو نہیں تھا لیکن ہر کسی کی زبان پہ قرآن جاری تھا۔ بابا میں نے پورے خیموں کو دیکھا ہے، سب کے ہونٹ سوکھے تھے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ بابا میں نے ایک جھولے کو دیکھا جس میں ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا، بابا اس کے بھی ہونٹ سوکھے تھے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس بچے کے آج پیاس کی وجہ سے گردن پھر گئی ہے، دوسری طرف کو ہو نہیں رہی ہے۔ کہا بابا یہ ان کی پیاس تھی، جب میں واپس آنے لگی تھی تو انہوں نے اپنی بچی کے کان سے اتاری ہے بالیاں اور میرے کان میں ڈال کے کہا تھا بیٹی آج یہ بالیاں قبول کر لے اور کبھی وقت ملے ہمارے مدینے آ جانا، وہاں تیری خدمت کر کے ہم اپنے گھر کا حق ادا کر کے دکھائیں گے۔ اتنی بات سنی ہے حضرت حر کی چیخ نکل جاتی ہے، رو کے کہتے ہیں بیٹی تجھے پتا نہیں ہے تو کس کے گھرانے سے آ رہی ہے؟ کہا بابا بتاؤ تو صحیح۔ کہا بیٹی یہ وہ ہیں جن کا میں نے پانی بند کیا تھا، یہ وہ ہیں جن کا میں نے راستہ روکا تھا، یہ وہ ہیں جن کو میں نے خیمے لگانے پہ مجبور کیا تھا۔ اتنا سننا تھا، بیٹی کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بیٹی نے کہا تھا بابا پتا تو صحیح، اتنے اچھوں کے ساتھ یہ ستم تو نہیں کیے جاتے ہیں، اگر عادت اتنی اچھی ہے میرے باپ تو نے ان کا پانی کیوں بند کیا تھا؟ ان کے گھر کے بچوں پہ بھی ترس تمہیں نہیں آیا ہے؟ جب اتنی بات حر کی بیٹی نے کہی ہے چیخ نکل جاتی ہے حر کی۔ کہا بیٹی معافی کا کوئی تو راستہ ہوگا، کیا مجھے بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ بچی نے رو کے کہا تھا بابا جو دشمنوں کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں وہ پھر دشمنوں سے بدلہ بھی تو نہیں لیتے ہوں گے۔ کہا بیٹی میں کیا کروں؟ کہا بابا اگر بخشش چاہتے ہو وقت ہے، زندگی ہے، قدم پکڑ لو بخش دیے جاؤ گے۔ انہوں نے کہا تھا بیٹی اگر بدلے میں سر کاٹ دیا تو کیا ہوگا؟ تب بیٹی نے
نے کہا تبابا جتنا میں جانتی ہوں تم نہیں جانتے ہو، میں ان کے خیمے سے نکل کے آئی ہوں، اگر کوئی ان کے خیمے میں جا کر کے ان کا مہمان بن جاتا ہے تو پھر وہ بدلے نہیں لیا کرتے بلکہ سارے جرموں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔